السلام علیکم ویورز، آج کی خوبصورت ویڈیو ہمارے ویور پرویز علی کی بھرپور ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ جب کسی انسان کا ایمان آباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کو نوازنے سے نہیں رکتا۔ جو اللہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو خدا بنا کر پوجنے والے پر بھی اپنی رحمتیں بند نہیں کرتا، وہ اپنے نام لیوا کے لیے دعا اور توبہ کا راستہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ اسی لیے اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، دعا کا ہاتھ نہ چھوڑو۔ اللہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا، یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دکھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے کہ اس کے آگے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے، اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجیے۔ بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ سب کوئی قرض نہیں ہے، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت قیمتی لگیں، کیونکہ یہ وقت آپ کو وہ دے جائے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ توبہ میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، کیونکہ توبہ اللہ سے انسان کو ہے، نہ کہ انسان سے اللہ کو۔ انسان توبہ حاصل نہیں کرتا بلکہ توبہ اللہ کا تحفہ ہے۔ حدیث شریف میں بیان ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ استغفار اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب پہلی بار اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ واقعی اندھیروں میں تھا۔ اپنی ذات کا اندھیرا سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، روشنی بس وہی پا سکتا ہے جسے اللہ پاک چن لے، تھام لے، بچا لے،
جو روشنی یعنی ہدایت کے طلبگار ہوں انہیں اندھیروں سے اللہ پاک خود نکالتے ہیں۔ جو اپنے نفس کے اندھیروں سے اپنی ذات سے نکلنا ہی نہ چاہیں انہیں ابدی اندھیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے اندھیروں میں رہنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک آنسو کے قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ ہماری گمراہی اور آخرت سے غفلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کھو گئے ہیں۔ اور ہم دنیا میں کیوں کھو گئے ہیں؟ کیونکہ اس کی رنگینیاں ہمیں ہر لمحے میں اثر ہیں، اور جس چیز کی آپ کو خواہش ہو اور وہ آپ کو ہر لمحے دکھائی دے تو اسے حاصل کرنے کی تمنا آپ کے دل میں روزانہ جگمگاتی ہے۔ یہی حال اس دنیا کا ہے، ہر نیا دن ہمیں مزید لگژریز کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور ہم انہی کو پانے کی تگ و دو میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ محنت، کوشش اور رضا تو ہم نے اللہ کی حاصل کرنی ہے، اور اس جنت کی لگژریز کے لیے کوشش کرنی ہے۔ دنیا دکھائی دے رہی ہے، اسی کو ہم سمیٹے جا رہے ہیں، اور دنیا کی یہی رنگینیاں ہمیں آخرت سے غافل کیے جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، تمہیں غافل کیے رکھا ہے بہتات کی طلب نے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں، زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو بیماری کی تکلیف یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اس کو جو اسے چن لیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چن لیتا ہے، عام سے خاص بنانے کے لیے چن لیتا ہے، صبر کرنے والوں کو اپنی آزمائشوں کے لیے چن لیتا ہے، انا والوں کو ناشکری میں رہنے کے لیے ہی چن لیتا ہے، بھٹکنے والوں کو واپس لانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس جس کو اللہ چن لیتا ہے سنوار دیتا ہے۔ ندامت کے دو آنسو بڑے بڑے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ بہترین ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر بھلائی کی طرف آنا ہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سے یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے، بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ جرم قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، تبھی تو سورج کو سوا نیزے کے فاصلے پر لایا جائے گا کہ تانبے کی مانند دہکتی زمین پر کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔
میرے رب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے۔ اس نے کہا کہ آدم کے اولاد میں سب گناہ کریں گے اور ان میں بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ہر انسان خطا کار ہے اور خطائیں کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ پاک کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک وہ اللہ پاک سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں تکیوں پہ آتا ہے۔ حدیث شریف میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہو کہ اچانک وہ سواری اس سے چھوٹ جائے اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، وہ اس سے مایوس ہو کر کسی درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے جبکہ وہ اپنی سواری سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہو کہ اتنے میں اچانک سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور وہ اس کی مہار تھام کر خوشی کی شدت میں کہتے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی شدت فرحت کی وجہ سے اس سے غلطی ہو جائے۔ اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے ہوتی، وہ تو بس دل دیکھتا ہے، اس کے سامنے رونے پر مضبوطی عطا کرتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بائیں طرف کا فرشتہ خطا کار یا گناہ گار مسلمان بندے کی غلطی لکھنے سے 6 گھڑیاں قلم روکے رکھتا ہے، پھر اگر نادم ہوا اور اللہ سے معافی مانگ لی تو وہ اس قلم کو پھینک دیتا ہے، ورنہ ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کرتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ہم انسان ہیں جو گناہ گار ہیں، کوئی بھی انسان کبھی بے گناہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہونا ہمارے انسان ہونے کی نشانی ہے، لیکن پتہ ہے گناہ ہو جانا ادھورا کام ہے، اس کی تکمیل کا لازمی امر اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا اور اللہ سے رحمت کی امید باندھے رکھنا ہے۔ یعنی آپ سے گناہ ہوا، یہ ایک بہت اہم کام کا پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد معافی مانگنا تکمیلی سٹیپ۔ سو اگر آپ سے گناہ ہو رہے ہیں تو ابلیس ضرور آ کے آپ کی برین واشنگ کرے گا کہ دیکھو تم کتنے گناہ گار ہو، تم تو اب اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے، غلط کہہ رہا ہے وہ، اس راہ کا راستہ دکھا رہا ہے وہ جس پر وہ خود چلا تھا، آپ نے اس کے جال میں نہیں پھنسنا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کچھ ندامتیں بڑی خالص ہوتی ہیں، انسان کی ضمیر کو جگائے رکھتی ہیں، اسے بتائے رکھتی ہیں کہ اپنی ذات کی بڑائی کا شکار مت ہونا۔ اس کے سامنے اس آیت کی ترجمانی کرتی ہیں
بس اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ گناہ کے بعد ہونے والی ندامت بھی انمول ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق ندامت ہی تو توبہ ہے۔ یہ ندامت ہی تو ہے جو 1000 بار تکبر جیسے بڑے گناہ سے بچا لیتی ہے۔ بار بار اللہ کے سامنے بے بس بنا کر انسان کو رب کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جب بار بار اس کا بندہ اس کے در پر عاجز ہو کر آتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو وہ رب راضی ہو جاتا ہے۔ معافی تو پہلی ہی پکار پر مل جاتی ہے، مگر توبہ کے پردے کے پیچھے جو بندے اور اس کے مالک کا تعلق پوشیدہ ہے وہ سب سے قیمتی ہے۔ ایک ہی گناہ پر جب بندہ بار بار آنسو بہاتا ہے تو اس کے آنسو یہ بتاتے ہیں کہ بندہ کمزور ہے، لیکن یہ کمزور بندہ اللہ کو رب العالمین مانتا ہے، اسی لیے تو اس کی ناراضگی سے ڈر رہا ہے۔ وہ آنسو بہت قیمتی ہیں جو اللہ کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے بہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ حدیث شریف میں بیان ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جہنم سے نجات کیسے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، فارغ وقت اپنے گھر میں گزارو، اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو، یعنی توبہ و ندامت کے آنسو۔ کرتے رہتے ہیں گناہ ہر موقع پہ بے حساب، کتنا رحیم ہے وہ ایک توبہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ توبہ کی نفسیات میں جینے والے انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی عادات کا بھی جائزہ لیتا رہے۔ ہر وہ عادت جو گناہ اور نافرمانی کی سمت لے جانے والی ہے اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرے، اس کے لیے دوسروں سے مدد لے، اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرے، اپنا احتساب کرتا رہے، اپنے لیے کچھ مطلوبہ معیارات مقرر کرے، ان کی خلاف ورزی کی صورت میں خود پر جرمانہ مقرر کرے۔ بوڑھا ہو کر شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مسلح اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر ارادہ ہے تو کیا خبر بڑھاپا نصیب ہی نہ ہو۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈر جائے وہ شیطان ہے،
اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ نم آنکھیں لے کر سجدے میں رونا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا انسان کی روح کو صاف اور بے چینی کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عبادتیں پسند ہیں، اسی طرح ان کی ندامتیں بھی محبوب ہیں۔ بعض اوقات عبادت سے زیادہ ندامت کام آ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔